اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سافٹ انالیسس بائی سلیم، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی جو کچھ کامیابیاں اور کچھ پازیٹیو جو چیزیں تھیں ان کو ڈسکس کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کی جو کچھ کوتاہیاں یا جو خامیاں اس کو اگلی ویڈیو میں ہائی لائٹ کریں گے۔ تو پچھلی جو ویڈیو اس کا ریکیپ یہ تھا کہ خان صاحب نے اپنی حکومت جو تھی اس میں ڈلیور کیا یا نہیں کیا، کافی چیزیں اچھی بھی کی ہوں گی، لیکن ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا میسیج جو ہے بڑا افیکٹولی اور بڑے اسٹرانگسٹ پاسبل مینر میں جو ہے کمیونیکیٹ کیا یوتھ کو، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور اوورسیز پاکستانی، اور اپنی ایک بڑی اسٹرانگ انہوں نے گروپ بنا لیا اسٹیبلشمنٹ میں، بیوروکریسی میں، ججز میں، اور اسی طریقے سے جو ہے ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہیں ان کے جو ہے وہ جو ہے ان کے فور فرنٹ پہ جو ہے ان کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ڈیفینڈر تھے، اور ہر ان کی جو بات ہے اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتے تھے۔ یہاں تک تو بات یہ ہوگی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب ایک جو اخباری کانفرنس سے مخاطب تھے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے جو ہے جنرل سیکرٹری سے بھی استعفیٰ دے رہا ہوں اور کور کمیٹی سے بھی، اور وہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، جیسے باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ نہیں ہے اسی طریقے سے وہ بھی چلے گئے، اور وہ میرا حل ہے اوریجنل جو ایک جو برانڈ جو تھا ان کا پی ٹی آئی کی پروڈکٹ تھے، وہ پولیٹیکل پروڈکٹ پی ٹی آئی کی تھے، اسی طریقے سے شیریں مزاری تھی۔ اچھا، فواد چودھری صاحب بھی چلے گئے، لیکن ان کی 15-20 سالوں میں چوتھی پانچویں پارٹی ہے، ان کے لیے کوئی اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اسد عمر جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک خاصا جو ہے دھچکا ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن یہ ایکسپیکٹیڈ تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ دن دیکھنا پڑا، اور یہ 8 تاریخ تک تو جو خان صاحب جو ہے وہ ڈومیننٹ پوزیشن میں تھے، لیکن وہ 9 تاریخ کو جو اپیرنٹلی تو 2-3 دن بعد میں بات آئی یا سامنے، لیکن جو 9 تاریخ کو جو ایونٹس ہوئے ہیں 20, 25 یا 30 جو شہر ہیں ان کی مختلف جگہوں پہ جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں ان پہ جو حملے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پی ٹی آئی جو خان صاحب کے جو جتنے نیلے تھے ان کے اوپر یہ ایک دہلا ثابت ہوا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ ان کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کا ڈیفنس بھی پٹ اپ کرنا مشکل ہے، اور ان کے اس لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھا جائیں تو یہ انپریسیڈنٹڈ ایکٹیویٹی تھی، اور جو ایک بڑے آرگنائز اور بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جس کو چینلائز کیا گیا، اور اس میں جیسے خان صاحب کے زمانے میں تھا تو ظاہر چیزیں ریکارڈ پہ بھی آئیں، ٹیلی فونک جو ہے وہ اس میں ان لوگوں کے ٹیلی فون ریکارڈ ہوئے، پھر ویڈیوز ہیں، تو ان سے جان چھوڑنا خاصا مشکل ہوا۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے، جو لوگ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے وہ جو ہے وہ انڈرٹیکنگ دے دے کے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑا رہے ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اس کی جو فرنٹ لائن کی جو لیڈرشپ ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے، چونکہ ان کو پکڑ دکڑ کے جو ادھر لایا گیا تھا۔ تو جو میجر اس کے علاوہ جو میجر غلطیاں ہوئی خان صاحب سے وہ یہ ہو گئیں، ایک تو ان کے پاس جب حکومت میں آئی کوئی ٹیم نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی جو ٹیم بنائی یا جس کے انہوں نے حکومت ہی آؤٹ سورس کر دی۔ یہ جو آپ چند لوگوں کے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، فوٹو بھی دیکھیں گے، ان میں کچھ لوگوں کو چندہ دینے والے تھے، جس میں عارف نقوی ہوا، عبدالرزاق، یہ الیکٹڈ لوگ نہیں تھے، ویسے ہی جو ہے ٹیکنوکریٹ اور اس طرح کی چیزیں تھیں، عارف نقوی ہوا، عبدالرزاق داؤد صاحب ہوئے، اس کے علاوہ ملک ریاض صاحب ہوئے، مانی کا خاندان ہوا، ان کی بیگم بشرا بی بی ہوئی، اور ان کی جو فرینڈ ہیں وہ ہوئیں، اور الیکٹڈ لوگوں میں ایک دو ہی لوگوں کی وہ بات مانتے تھے، جس میں شاید وہ جہاں شہباز گل کو میں جو ہے وہ بول رہا ہوں، اس کے علاوہ مراد سعید اور ایسے لوگ تھے، امیچور لوگ تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایک تو ٹیم نہیں تھی، اور ان لوگوں کو کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا اور کوئی ویژن بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اچھا، جو عارف نقوی، اچھا ندیم بابر کا میں نام بول رہا ہوں، ندیم بابر اور عبدالرزاق داؤد تو اپنا حصہ لے کے بڑا جلدی جو ہے وہ کنارے ہو گئے، ان کا اب کوئی جو نام بھی نہیں سننے والا ہے۔
اور نہ کبھی وہ خان صاحب کے حق میں کوئی بات کریں گے۔ عارف نقوی کے بھی بڑے فین تھے خان صاحب، اس کو 85 ارب روپے کی جو ہے وہ ایک سوئی صدرن کی جو ہے وہ اس کے جو ڈیٹ تھے وہ کوئی اگنور کرنے یا رائٹ آف کرنے کے چکر میں تھے، اور اس سلسلے میں ایک بشیر میمون FIA کے جو ڈائریکٹر اور IG بھی رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسر تھے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی بھی ہوئی، تو میں بھی ہوئی۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ تو ایک طرف ہو گئے۔ اب دوسری جو ان سے باتیں ہوئی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ چونکہ ایک ٹیم چلائی ہوئی تھی، تو کرکٹ ٹیم سے جس کو مرضی تھے نکال دینا، جس کو مرضی وہ رکھ دینا، یہ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ جیسے قاسم عمر اور توصیف احمد اس طرح کے لوگوں کو نکال دیا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو سیاست میں ہر کوئی اپنی سروائیول کی جنگ لڑتا ہے، تو ایسے ہوا نہیں ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے جو بیوروکریٹس جو دیکھ دو، جو ارباب شہزاد اور اعظم خان، یہ دو جو ہے ان کے خاص آدمی تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ جو بھی اچھائی برائی ہے، پرٹیکولرلی اعظم خان نے جو ہے وہ بڑا ڈومینیٹ کیا، اور ان کی پروسیڈنگز کو اور کافی ان سے جو فیصلے ہیں الٹے سیدھے وہ کروا گئے۔ پھر خان صاحب نے متشدد اور گالی گلوچ کی سیاست کو بڑا رواج دیا، لوگوں کی نقلیں اتارنا، لوگوں کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، اور اپنے ہمسر جو سیاستدان تھے ان سے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں تھے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، اس میں بھی جانا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ وہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے علاوہ وہ کسی کو نہ تو سیاستدان سمجھتے تھے، نہ لیڈر سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ جو انہوں نے جو پہلے جو ان کا ایک یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل دور ہونی چاہیے، آرمی کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ کام کرے۔ لیکن جس طریقے سے پکڑ دکڑ کے لوگ ان کی حکومت بنائی گئی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے پورا تکیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ کیا، اور خاص کر جو ہے وہ میں شاید پہلے یہ نام بول گیا کہ جو آؤٹ سورس انہوں نے کی ہوئی تھی وہ حکومت، اس میں سب سے زیادہ جو کرتا دیتا تھے وہ جنرل فیض حمید تھے۔ اور آج دوسرا تیسرا دن ہے، بڑے زور و شور کے ساتھ فیصل واڈا اور بے شمار جو ان کے تحریک استقلال کے لوگ ہیں، اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے میں جن لوگوں کا بہت بڑا رول ہے ان میں فیض حمید صاحب بھی ہیں۔ اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، فیصل واڈا نے کہا ہے کہ اس کے بینیفیشری وہ تھے۔ تو شاید اس بارے میں جب انکوائری آگے ہوگی تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 2-4 چیزیں اور بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اگینسٹ چلی گئیں، اس میں ایک تو PTI کا ایک فنڈنگ کیس ہے وہ بھی ہے، اور القادر ٹرسٹ جو ہے یہ کیس بھی ان کے آگے گیا، ان کے اگینسٹ گیا ہے۔ پھر جو بلنڈر اس کے علاوہ ہو گئے ان سے وہ یہ ہوا، تو ایک تو انہوں نے قومی اسمبلی سے جو ہے استعفے دیے، یہ بھی کوئی وائز ڈیسیژن نہیں تھا۔ پھر 2 صوبائی اسمبلیاں، 2 صوبوں کی حکومت جو ہے انہوں نے خود ختم کروا دی، اپنی لوگوں کو جو ہے وہ استعفے دینے پہ مجبور کیا۔ وہ دونوں جو چیزیں تھیں وہ بھی بیک فائر ہو گئیں۔ اچھا، پھر جو انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے ان کے اوپر جس طرح کی بھی کرپشن کے الزامات تھے، یا ان کے جو ان لاز تھے ان کے اوپر، ان کو وہ کبھی نہیں مانتے تھے کہ یہ بھی کوئی ہے۔ اور خان صاحب کے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ کوئی 100-200 ارب کی بات، 400 ارب کی بات کو کوئی وہ ان کے جو ساتھی تھے یا جو لوگ ان کے جو چندہ ڈونرز تھے، مثال کے طور پہ انہوں نے 200-250 ارب کا ایک جو ہے وہ کوئی ایک معافی تلافی کر دی، یا فنڈز جاری کر دیے تھے انڈسٹریلسٹ کو، اور اس کو جو ہے ایک رؤف کلاسرا صاحب مشہور صحافی ہیں، انہوں نے سٹوری کی، اور وہ ان کا وہ ڈیسیژن ریورس کروا دیا سپریم کورٹ سے انہوں نے، بلکہ وہ رؤف کلاسرا کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ لائک وائز انہوں نے جو ہے وہ جو ہمارے لاہور میں جو یہ ان کے جو زمان پاک میں جو لوگ آئے تھے، اس میں کہتے ہیں کہ کافی سارے لوگ جو ہے باہر سے آئے ہوئے تھے، اور وہاں کی بہت زیادہ جو ہے ان کے ٹیلی فونک جو ہے وہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے، اور بڑی اینٹی جو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ کافی کالیں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ بھی ان کے اگینسٹ چلی گئیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساری چیزوں کے باوجود جو ہے وہ ایک اننگ عمران خان صاحب نے کمپلیٹ کی ہے، دوسری اننگ ابھی جو ہے وہ اکیلے بھی ہوں
جیسے میں نے پہلے اس پروگرام میں کہا تھا. تو بہرحال وہ ایک قوت ہے. لیکن ابھی جو لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے 2-3 دنوں سے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی نام کی یا ان لوگوں کو لیڈ کریں اور ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں یا اس کو ٹیک اوور کریں یا جو بھی ہو. تو اس سلسلے میں وہ بھی ایک بڑے پلیئر رہے ہیں. تو ابھی جو لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، اور یہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ یہ لوگوں کی معافیاں تلافیاں کروانے میں آج کل لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کہنے کے باوجود جو ہے یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ یا ملک و قوم کے لیے بھی ہے، جو ایک پارلیمانی جمہوریت کے لیے، جمہوری پروسیس کے لیے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک اچھی خاصی بڑی جماعت جیسے کہ ایسے بھی بنی تھی اور اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئی، اور ایک ایونٹ نے جو ہے اس کو وہ اس کا ڈاؤن فال کر دیا. اور کوئی بندہ جو ہے ان کا بھی نام لیوا جو ہے وہ بچا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ان کو ڈیفنس پٹ اپ کر سکے، یا سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ بھی ایک حد تک گیا ہے، اس سے آگے نہیں جا رہے ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. 1-2 دنوں میں شاید اس کی جو پوزیشن باہر جو سامنے آ جائے گی، لیکن لگ ابھی یہ رہا ہے کہ اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے جو ہے والنٹیئرلی جو ہے اس کو چھوڑیں گے پی ٹی آئی کو. اور جیسے کاف لیگ ہوئی، کاف لیگ کا اشر ہوا، یا کسی زمانے میں آئی جی آئی کا ہوا تھا، اور اس میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو پیچھے لوگ بچ جائیں گے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد، وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اوریجنل پی ٹی آئی وہی رہے گی. تو آج اتنا ہی، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.